اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف فبایعہن واستغفر لہن اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم قد یئسوا من الآخرۃ کما یئس الکفار من اصحاب القبور۔ یہ 28ویں پارے کی سورہ الممتحنہ کی آخری آیت نمبر 12 اور آیت نمبر 13 کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں، یا ایہا النبی، اے نبی، اذا جاءک المؤمنات، جب آئیں آپ کے پاس ایمان والی عورتیں، یبایعن، بیعت کرنے کے لیے کہا آپ سے، علی، اس بات پر، ان یہ کہ لا یشرکنا، وہ شرک نہیں کریں گی، وہ شریک نہیں ٹھہرائیں گی، باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ، شیئن، کسی کو بھی، ولا یسرقنا، اور وہ چوری نہیں کریں گی، ولا یزنینا، اور وہ بدکاری نہیں کریں گی، ولا یقتلن اولادہن، اور نہیں قتل کریں گی، نہیں مار ڈالیں گی وہ اپنی اولاد کو، ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن، اور نہیں لائیں گی وہ بہتان گھڑ کر کے اپنے ہاتھوں اور اپنے پاؤں کے سامنے، ولا یعصینک، اور نہیں وہ نافرمانی کریں گی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی، فی معروف، اچھے کاموں میں، فبایعہن، پس آپ بیعت فرما لیں ان کی، واستغفر، اور بخشش طلب کریں آپ، لہن اللہ، ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے، ان اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی، غفور، بخشش فرمانے والی ذات ہے، رحیم، رحم فرمانے والے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر جب مکہ شریف تشریف لائے تو مکہ کی اہل ایمان عورتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہیں وہ بیعت کی۔ اس کے علاوہ مدینہ منورہ کے اندر بھی عورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرتی تھیں، اور خاص طور پر جو عورتیں ہجرت کر کے آتی تھیں، چونکہ اوپر آپ نے پڑھا بھی ہے کل کے سبق میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو فرمایا کہ اہل ایمان جب تمہارے پاس ہجرت کر کے کچھ عورتیں آئیں تو آپ ان کا امتحان لے لیا کرو۔ تو ہجرت کر کے آنے والی عورتوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بطور خاص بیعت لیا کرتے تھے، مردوں سے بھی بیعت لیا کرتے تھے۔ اور دو بیعت تو بہت مشہور ہیں،
سیرت کے اندر بیعت عقبہ اولا اور بیعت عقبہ ثانیہ۔ یاد رکھیں کہ دور نبوت کے اندر ہونے والی بیعت 3 قسم کی تھی۔ ایک تو تھی بیعت امارت، بیعت خلافت، ایک جماعتی نظم و نسق کو برقرار رکھنے کے لیے یہ بیعت ہوتی تھی، اور جماعتی نظم و نسق کو برقرار رکھنے کے لیے جو سب سے اچھا منصوص معصور اور مسنون طریقہ ہے وہ بیعت ہی کا ہے۔ حضرت عبیدہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے باقاعدہ اس بیعت کا جو بیعت امارت تھی اس کے الفاظ منقول ہیں۔ آپ فرماتے ہیں بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعت، کہ ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر آپ کی بات سن کر اس پر عمل کرنے کی بیعت کی۔ بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعت فی العسر والیسر، ہم نے بیعت کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر کہ تنگی پیش آئے، اچھے حالات ہوں، ہر حالت میں جو ہے وہ ہم آپ کے ہدایات پر عمل کریں گے۔ اور فرمایا والمنشۃ والمکرہ، ہمارا جی چاہے گا کسی کام کے کرنے کو تو بھی ہم آپ کی اطاعت کریں گے، ہماری طبیعت نہیں چاہے گی تب بھی ہم جو ہے اپنی طبیعت کے اوپر ترجیح دیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کو اور احکام کو عملانے میں۔ وعلی اثرۃ علینا، اور آپ ہمارے اوپر کسی کو ترجیح دیں گے اس حالت میں بھی ہم آپ کی بیعت اور اطاعت کریں گے۔ وعلی اللہ ننازع الامر اہلہ، اور آپ ہمارے اوپر کسی کو ذمہ دار بنائیں گے، امیر بنائیں گے تو ہم اس کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں کریں گے۔ وعلی ان نقول بالحق اینما کنا، اور ہم کہیں بھی ہوں گے حق بات کہیں گے۔ لا نخاف فی اللہ لومۃ لائم، اور اللہ رب العالمین کے معاملے میں ہم کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی کوئی پرواہ نہیں کریں گے۔ یہ الفاظ تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بیعت کے لیے کہ جس بیعت کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی جماعت کو منظم کرنا چاہتے تھے کہ ان کے درمیان جھگڑے نہ ہوں اور وہ جڑے رہیں اور ایک منظم اسلامی نظام جو ہے وہ قائم ہو جائے۔ عورتوں کے معاملے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو الفاظ قرآن حکیم نے نقل کیے ہیں انہی الفاظ کے ساتھ جو ہے بیعت لیا کرتے تھے، اور کبھی کبھار اس کے اوپر اضافہ بھی فرما دیا کرتے تھے۔ مثلا یہاں جو الفاظ بیعت وہ یہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا جب وہ بیعت لینے آئیں تو ان سے یہ بیعت لو کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی، وہ چوری نہیں کریں گی، بدکاری نہیں کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی۔ اس میں جنین بھی آ جاتا ہے کہ جو ہی جو ہے وہ نطفہ ٹھہر جائے اور ایک شکل بچے کی بننا شروع ہو جائے اس کو ضائع کر دینا، یہ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ اور کسی کے اوپر جو ہے وہ بہتان نہیں لگائیں گی، بچہ کسی کا ہے اور بتا رہی ہیں اپنے شوہر کا، یا گھڑ کر کے کسی کے خلاف جو ہے جنسی سکینڈل بنانا۔ بعض اوقات لوگ اس طرح بھی رسوا کرتے ہیں، ہمارے سماج معاشرے میں بھی اس قسم کے واقعات پیش آتے ہیں کہ سماج میں کسی کو رسوا کرنے کے لیے، اس کو ڈاؤن کرنے کے لیے، معاشرے کے اندر اس کو ذلیل کرنے کے لیے جو ہے خواہاں کسی عورت کو تیار کر دیا اور وہ کہتی ہے نہیں جناب اس نے میرے ساتھ اس طرح چھیڑ چھاڑ کی۔ تو فرمایا کہ یہ اسلام کے اندر انتہائی گھناؤنے قسم کے جو ہے گناہ ہیں۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے جو بیعت لی ہے اس میں یہ بیعت بھی لیا ہے کہ تم نوحہ نہیں کرو گی۔ ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے بیعت لے رہے تھے اور آپ نے فرمایا کہ تم عہد کرو میرے ساتھ، اقرار کرو، وعدہ کرو کہ تم نوحہ نہیں کرو گی۔ تو ایک عورت خاموش ہو گئی اور فرمانے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں قبیلہ کی عورت نے
میرے ساتھ مدد کی تھی نوحہ کرنے میں، یعنی رونے پیٹنے میں، لہذا میں تو چاہتی ہوں کہ میں اس کا بدلہ دوں۔ چنانچہ اس نے بدلہ دیا اور دوبارہ آ کر بیعت ہوئی۔ عربوں کے اندر دو ٹوک بات کرنے کا مزاج ہے۔ اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہندہ بنت عتبہ ابو سفیان کی بیوی کو بیعت کیا تو بیعت کرتے کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم چوری نہیں کرو گی، تو وہ خاموش ہو گئی اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے شوہر ابو سفیان بوجہ کنجوسی میرے اور میرے بچوں کی ضرورت کے مطابق ہمیں رقم نہیں دیتے، تو میں اس کو بتائے بغیر جیب سے نکال لیتی ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا تیرے اور تیرے بیٹوں کی ضرورت کا ہے اتنا نکال سکتی، اس سے زیادہ پھر اس کے اوپر انہوں نے بیعت فرمائی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ جو ہیں وہ عورتوں کو کہلاتے تھے، اور زبانی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرماتے تھے قد بایعتک علی ھذا، یہ الفاظ کہلوا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ ان باتوں پر میں نے تم سے بیعت لے لی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کی قسم کبھی بھی بیعت کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عورت کے ہاتھ کو چھویا نہیں، بلکہ ایک موقع پر ایک عورت نے گزارش بھی کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بیعت کرتے ہوئے ہمارے ساتھ مصافحہ نہیں کرتے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لا اصافح النساء، ہم عورتوں کے ساتھ مصافحہ نہیں کرتے۔ تو اس میں بطور خاص یہ چیز یاد رکھنے کی ہے کہ عورتوں کے ساتھ مصافحہ جو ہے بیعت کرتے ہوئے کبھی بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ کو، جسم کو چھویا نہیں۔ ایسا کرنے والے لوگ انتہائی بے حیائی کا مظاہرہ فرماتے ہیں۔ ہاں اس کی گنجائش ملتی ہے کہ پردے کے اندر بیٹھی ہوئی مستورات کی طرف کوئی کپڑا ڈال دیا جائے، اور اس کے لیے در منصور کی اس روایت کو لیا گیا ہے کہ ایک مرتبہ ایک بڑے برتن کے اندر پانی رکھا گیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مستورات سے فرمایا کہ اس پانی کے اندر اپنے ہاتھ ڈالو، اور ایک طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک ڈالا تو کپڑا ڈال کر کے کہ ایک سرا وہ پکڑ لیں، دوسرا سرا جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں تھا۔ اس طرح تو بیعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ بہرحال بیعت تین قسم کی، ایک ہے بیعت امارت، اور اصل وہی بیعت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ سے وہ بیعت لی، پھر خلفائے راشدین نے بھی وہ بیعت لی، اور خلفائے عباسیہ اور خلفائے بنو امیہ بھی وہ بیعت لیتے رہے۔ دوسری بیعت ہے بیعت جہاد، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر، صلح سے پہلے جب مسلمانوں کے کچھ افراد جو ہیں وہ ایڈوانس مکہ مکرمہ پہنچے تھے اور اطلاع یہ ملی تھی کہ ان کو شہید کر دیا گیا ہے، حالانکہ عالمی نظام قانون کا یہ جو ہے وہ ایک شق ہے کہ کسی بھی ملک کے سفراء کے ساتھ جو ہیں ان کے بھیجے ہوئے نمائندگان کے ساتھ آپ جو ہیں وہ کوئی اظہار ثانی کا معاملہ نہیں کر سکتے، بلکہ ان کی حفاظت اس ملک کی ذمہ داری ہے۔ جیسے ہمارے ملک کے اندر بیرون ممالک کے جتنے سفراء رہتے ہیں ان کا عملہ رہتا ہے، تو اس ملک کے ساتھ ہمارے ملک کے تعلقات کیسے بھی ہو جائیں، لیکن ہمارے ملک کی انتظامیہ کا یہ جو ہے وہ ایک ان کی ذمہ داری ہے، یہ گویا ان کے ساتھ عہد ہے کہ آپ کے سفراء کی ہم حفاظت کریں گے، اس عملہ کی حفاظت کریں گے۔ ہمارے ملک کے جو سفراء دوسرے ممالک کے اندر ہیں، وہاں ان کے آفس ہیں، قیام گاہیں ہیں، رہائش گاہیں ہیں، تو ہمارے اس ملک کے ساتھ تعلقات کیسے بھی ہوں، ان کا قانونی یہ حق ہے ان کا کہ وہ ملک کے انتظامیہ ان کی جو ہے وہ حفاظت کریں۔ لیکن یہ خبر پہنچائی گئی کہ جو سفراء جو ہیں وہ مکہ مکرمہ گئے تھے، مسلمانوں کے نمائندگان ان کو شہید کر دیا گیا ہے، تو اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے اپنے دست حق پرست پر بیعت لی کہ ڈٹ جاؤ، ہم اپنے سفراء کا ان سے بدلہ لیں گے، انہوں نے غلط کیا ہے، ناجائز کیا ہے، قانون شکنی کی ہے، لہذا قانون شکنی کرنے والے کو تو سزا دی جائے گی۔ تو دوسری بیعت ہے بیعت جہاد،
اور تیسری بیعت ہے بیعت ارشاد، جیسے عورتوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی، یہ بیعت تھی کہ بے آپ اچھے کام کریں گی، برے کاموں سے رکیں گی. اور مشائخ جو بیعت لیتے ہیں وہ یہی بیعت ہے، اس کو آپ بیعت ارشاد کہیں، اس کو آپ اعمال صالحہ پر استقامت کے لیے بیعت کہیں، اس کو آپ بیعت توبہ کہیں کہ میں گزشتہ زندگی سے توبہ کرتا ہوں اور آئندہ جو ہے آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں کہ میں ان گناہوں سے باز رہوں گا. بہرحال یہ 3 قسمیں ہیں بیعت کی. تو اسی کو اس کے اندر بیان کیا گیا. یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اذا جاءک المؤمنات، جب آپ کے پاس ایمان والی عورتیں آئیں، یبایعنک، کہ وہ بیعت کریں آپ سے. کس پر بیعت؟ یہ باتیں سمجھیں. علی اللہ یشرکنا باللہ، ایک شیء، کہ کوئی بھی ذرہ برابر اللہ کے ساتھ ہم کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی. ولا یسرقنا، اور وہ چوری نہیں کریں گی. ولا یزنین، اور وہ بدکاری نہیں کریں گی. ولا یقتلن اولادہن، اور نہیں قتل کریں گی وہ اپنی اولاد کا. ولا یاتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن، اور اپنے پاؤں اور اپنے ہاتھوں کے سامنے گھڑ کر کے کسی کے خلاف جو ہے وہ جنسی سکینڈل نہیں بنائیں گی. تو یہ 5 چیزیں ہو گئی. دیکھیے 5 گناہوں سے توبہ کروائے گی. ایک خاص پہلو جو اس کے اندر ہے، بیعت کے الفاظ جو قرآن حکیم سے ثابت ہیں، ان میں زیادہ جس چیز کے اوپر زور دیا گیا ہے وہ ہے گناہوں سے بچنا. اس لیے کہ آدمی نیکی کرے اور گناہوں سے نہ بچے تو وہ نیکی بھی جو ہے غارت ہو جاتی ہے، وہ نیکی بھی ختم ہو جاتی ہے. آدمی غذا تو طاقت کے لیے تھوڑی سی کھائے، لیکن جسم کو برباد کرنے کے لیے اس سے 5 گنا کام زیادہ کر دے تو بظاہر ہے کہ نقصان زیادہ ہوگا. وہ جو غذا اس نے طاقت کے لیے کھائی تھی وہ اس کو کوئی کام نہیں آئے گی. اب 6ٹھی جگہ پر جا کر فرما رہے ولا یعصینک فی معروف، اور نہیں وہ نافرمانی کریں گی آپ کی اچھے کاموں میں. دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی حکم دیں گے وہ اچھا ہی دیں گے، لیکن بتانا مقصود ہے. بڑی ڈھٹائی کی بات یہ ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ جو پیر کہے، یہ تو غلط ہے. پیر کی اطاعت اسی میں ہوگی جو وہ قرآن و سنت کے مطابق کہے. وہ خلاف شریعت کچھ کرنے کو کہے اس کے اندر کوئی اطاعت نہیں. اور قرآن کے الفاظ کا لب و لہجہ دیکھیے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا جا رہا ہے وَلَا يَعْصِينَكَ، نہیں وہ نافرمانی کریں گے آپ کی فی معروف، اچھے کاموں میں. تو پھر پیر کو کیا حق ہے کہ وہ کہے جو میں کہوں چاہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، شریعت کے مطابق ہو گیا شریعت کے خلاف ہو. تو شریعت کے خلاف کاموں میں پیر کی اطاعت قطعا نہیں کی جائے گی، بلکہ اگر کوئی صحیح العقیدہ شیخ ہے، نیک ہے، صالح ہے، آپ نے اس سے بیعت کی، پھر وہ شیخ جو ہیں وہ غلط کسی کام کے اندر مشغول ہو گیا تو اس کی بیعت کو توڑ دیا جائے گا. اگر یہاں تک نوبت پہنچ جائے کہ وہ اس کے خلاف بغاوت کرنی پڑے تو بغاوت کرنے میں کوئی جو ہے وہ جھجک نہیں ہونی چاہیے. ہماری اطاعت جو ہے وہ کس کے اندر ہے؟ قرآن و سنت کے اندر ہے. قرآن و سنت سے باہر کوئی شیخ نہیں ہے، قرآن و سنت سے باہر کوئی امام نہیں ہے. ہم ائمہ اربعہ کی جو تقلید کرتے ہیں وہ بھی اس لیے کرتے ہیں کہ ان کی تحقیقات جو ہیں وہ قرآن و سنت میں ہم سے بہتر ہیں اور ہم محتاج ہیں ان کے اس معاملے میں کہ ہم وہ علم نہیں رکھتے ہیں جو علم ان کے پاس ہے. تو ہم ائمہ کی تقلید اس میں کرتے ہیں کہ قرآن و حدیث کی پر عمل کرنے کے لیے. ہم قرآن و حدیث کے مقابلے میں ان کی تقلید نہیں کرتے ہیں، یہ غلط فہمی ہے. ہاں ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ شیخ ہو امام ہو قرآن و سنت کے خلاف اس کی تقلید اور اطاعت نہیں کی جائے گی، بلکہ قرآن و سنت کو پر عمل کرنے کے لیے ان کی تقلید اور ان کے حکموں کی تعمیل یہ ہماری ضرورت ہے. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشش فرمانے والے اور رحم کرنے والے ہیں. وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ، اللہ اس بات پر بھی کہ دیکھیے بیعت کے بعد
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ ان کے لیے دعائے بخشش کریں. گویا نبی ہو, گویا شیخ ہو, استاذ ہو, ماں باپ ہو, ان کو اپنے متعلقین کی فکر کرنی چاہیے اور ان کے لیے دعائے بخشش کا اہتمام کرنا چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم. اے ایمان والو, اس صورت کے آخر میں پھر ایمان والوں کو خطاب فرما رہے ہیں. آغاز میں بھی ایمان والوں کو خطاب فرمایا تھا, اے ایمان والو لا تتولوا, نہ دوستیاں کرو تم, قومن ایسے لوگوں سے, غضب اللہ علیہم کہ ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب ہوا. پہلے تو منع وہاں کیا گیا تھا کہ مکہ کے دشمنان اسلام, یاد رکھیں کہ اس لفظ کو قطعاً نہ بھولیں. اسلام جو دوستی سے منع کرتا ہے وہ دشمنی کی بنیاد پر منع کرتا ہے. اس بنیاد پر جو ہے وہ آپ کو کسی کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے سے نہیں روکتا کہ اس نے اسلام کیوں قبول نہیں کیا. لا اکراہ فی الدین, آپ دعوت دیں گے اسلام کی, کوئی قبول کرے یا نہ کرے, اس کی وجہ سے آپ اس کے ساتھ دشمنی نہیں رکھیں گے یا اس کے ساتھ جو ہے حسن سلوک نہیں چھوڑیں گے. ہاں, اگر کوئی آپ کی دشمنی کر رہا ہے, اسلام کی دشمنی کر رہا ہے, تو اس سے دوستی کرنے سے منع کیا گیا ہے. گویا دوسرے لفظوں میں سانپ جو آپ کو نقصان پہنچائے اس کے ساتھ دوستی کرنے سے منع کرنا یہ عین عقل کا تقاضا ہے. شیر جو آپ کو پھاڑنے کے لیے آ رہا ہو, کاٹنے کے لیے آ رہا ہو, اس سے دشمنی رکھنا یہ عین عقل کا تقاضا ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا تتولوا, مست دوستیاں رکھو تم, قومن ایسے لوگوں سے, غضب اللہ علیہم جن کے اوپر اللہ کا غضب ہوا. وہ یہودی جو مسلسل سازشیں کرتے رہے, آج بھی کر رہے ہیں, مستقل ان کا پیشہ ہی یہی ہے, فطرت ہی یہی ہے کہ اسلام کی دشمنی کرنا, اور اس دشمنی میں ساری انسانی حدود کو وہ بالائے طاق رکھ دیتے ہیں. فرمایا ایسے لوگوں سے دوستی مت کرو. قد یئسوا من الآخرۃ, وہ مایوس ہو چکے ہیں آخرت سے, کما یئس الکفار من اصحاب القبور, جیسے قبروں میں جو کافر ہیں وہ مایوس ہو گئے ہیں آخرت سے. ہر جگہ جو ہے وہ غیر مسلم جلاتے نہیں, بعض جگہ دفناتے بھی ہیں. ہمارے یہاں ایک مرتبہ ڈی آئی جی صاحب ہوا کرتے تھے حیدرآباد کے, تو یہاں کسی جگہ جلا رہے تھے, ہم لوگ بھی گئے تھے وہاں, حادثاتی موت تھی. تو ڈی آئی صاحب نے تعجب کیا, کہا نہیں ہم بھی ہندو ہیں, ہم جو ہے وہ دفناتے ہیں, ہم جلاتے نہیں ہیں. تو اس زمانے میں شاید بالکل ہی نہیں جلاتے ہوں گے. تو فرمایا کہ جب مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو آخرت کے سارے احوال اس پر کھول دیے جاتے ہیں. تو کافر بھی اپنی قبروں میں جا کر احوال کھول دیے جاتے ہیں کہ اوہو ہم ناکام ہو گئے. پھر وہ آخرت سے مایوس ہو جاتے ہیں کہ آخرت کے اندر ہمارے ساتھ کوئی اچھا معاملہ ہونے والا نہیں ہے. ایک تو یہ ہے, اور دوسرے یہ ہے اس کا مفہوم, اور دونوں مفہوم صحیح ہیں, کہ کفار جو ہیں جیسے اس سے مایوس ہیں کہ قبروں سے دوبارہ اٹھایا نہیں جائے گا. تو فرمایا وہ یہودی جو جانتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہیں, لیکن اناد اور حسد کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے تھے, تو وہ علماً جانتے ہیں, ان کا یقین اس کے اوپر ہے کہ ہم غلط کر رہے ہیں اور ہماری آخرت برباد ہو رہی ہے. فرمایا ایسے یہودی, ایسے اللہ رب العالمین کے غضب کے مورد اور اللہ رب العالمین کا غضب جن پر نازل ہوا ہے, آپ ان کے ساتھ دوستیاں مت کرو. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا تتولوا, مت دوستی کرو تم, قومن ایسے لوگوں سے, غضب اللہ علیہم, اللہ تبارک و تعالیٰ کا غصہ ہوا ان کے اوپر, قد یئسوا من الآخرۃ, مایوس ہو گئے ہیں وہ آخرت سے, کما یئس الکفار, جیسے کافر منکرین مایوس ہوتے ہیں, من اصحاب القبور, اصحاب قبور سے, یا اصحاب قبور کفار مایوس ہیں آخرت سے. اللہ رب